बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल नौजवानों ने और ख़ास तौर पर मैट्रिक के बच्चों ने इम्तिहान दे दिए हैं और मैट्रिक और एफएससी के बच्चे वो फिर उनके जहन में ये सवाल उठता है कि उनको कौन से कैरियर का इंतखाब करना चाहिए, अपने लिए कौन सा कैरियर वो बेहतर रहेगा और किस में वो कामयाबी और एक्सेल हासिल कर सकते हैं। तो आज की मेरी ये वीडियो ये नौजवानों के लिए भी है और उनके पेरेंट्स के लिए भी है, और मेरी ये गुजारिश है कि थोड़ा सा सब्र के साथ चंद मिनट मेरे साथ रहें तो इंशाल्लाह उन्हें फ़ायदा होगा और वो एक बेहतर अपने लिए कैरियर के चुनाव में फ़ैसला कर सकेंगे और अपने लिए उनके पास जो ऑप्शंस हैं वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। पाकिस्तान में सब 67% यानी 67% नौजवान हैं और इसका मतलब ये है कि हमारे बच्चों की और नई नस्ल की तादाद 14 करोड़ से ज़्यादा है। ये नस्ल पाकिस्तान का पेट्रो डॉलर है। इस नस्ल की वजह से पाकिस्तान वो दुनिया के अंदर तरक्की कर सकता है। ये अगर सही सिमत में चल पड़ें तो पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो रोशन है और दुनिया के अंदर पाकिस्तान एक नाम बनाएगा और पाकिस्तान की मईशत वो तरक्की करेगी। और अगर ये नौजवान नस्ल सही रास्ते पर न चल सकी और इंतशार का शिकार हुई और अंधेरों में भटकती रही तो खातक खाकम बदहन पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो भी फिर तारीख है। इसलिए सवाल ये है कि अपने ये जो नौजवान हैं ये अपने लिए कौन सा कैरियर इंतखाब करें। इस वक्त नौजवान क्या कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि नौजवानों के कैरियर के इंतखाब में उनकी ख्वाहिशात वो दखल देती हैं। पेरेंट्स की ख्वाहिशात, वालिदैन की ख्वाहिशात। वालिदैन चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बन जाए, वालिदैन चाहते हैं बच्चा इंजीनियर बन जाए, वालिदैन चाहते हैं बच्चा फलां फील्ड में चला जाए और वो बच्चे के एप्टीट्यूड को देखे बगैर, बच्चे के रुझान को देखे बगैर, बच्चे के पसंद और नापसंद को देखे बगैर अपनी ख्वाहिशात उस पर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। या बाज़ औक़ात ये होता है कि वालिदैन अपनी नाकामियों को बच्चों की कामयाबी की सूरत में बदलना चाहते हैं। वो डॉक्टर बनना चाहते थे, नहीं बन सके, वो कहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। वो किसी और प्रोफेशन में जाना चाहते थे, नहीं जा सके, तो वो कहते हैं मेरा बच्चा ऐसा हो जाए। तो ये ख्वाहिशात हैं जो बच्चों की कैरियर के इंतखाब में एक बहुत किरदार अदा करती हैं और बच्चों पर कुछ चीज़ों को इम्पोज किया जाता है। दूसरी चीज़ है भेड़ चाल। नौजवान भी और उनके वालिदैन भी देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। और एक दौर था कि सारे नौजवान कॉमर्स की तरफ चल पड़े और इंस्टीट्यूट भर गए और लोगों ने कॉमर्स में दाखिले लेने शुरू कर दिया और आए काम और बी काम और फिर MBA वगैरह, और उन्होंने इस फील्ड को अपनाना शुरू कर दिया। इसी तरह बाज़ औक़ात डॉक्टर्स बनने की एक रेस चल पड़ती है तो फिर सारे के सारे लोग हम देखते हैं कि हज़ारों नौजवान वो MBBS के कॉलेजेस में दाखिलों के लिए वो मारे फिरते हैं। बाज़ औक़ात इंजीनियरिंग का एक शौक़ चढ़ पड़ता है तो फिर सारे के सारे नौजवान उस तरफ चल पड़ते हैं। तीसरी चीज़ होती है पैसा कमाने की धुन। लोग कहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं और जल्द अज जल्द कमाएं, और फिर वो देखते हैं कि फ़लाँ प्रोफेशन में फ़लाँ जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो शायद हम भी वो कमाएंगे, और उस तरफ बगैर सोचे समझे वो चलना शुरू कर देते हैं और दौड़ना शुरू कर देते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी नौजवान नस्ल को एक गलत रास्ते की तरफ गाइड कर रही हैं। इससे ऊपर जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं और जो कैरियर काउंसलिंग के जिन्होंने दुकानें खोली हुई हैं वो भी नौजवानों के अंदर एक ऐसी चीज़ भर देते हैं, एक ऐसा कैरिज़मा भर देते हैं, एक ऐसे रोशन मुस्तकबिल की ख्वाब भर देते हैं कि नौजवान फिर उसी की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, दौड़ना शुरू कर देते हैं और हकीकत से वो बेखबर होते हैं और नतीजा ये होता है कि वो नाकामी का सामना करते हैं। यूथ अगर मुंतशिरुल ख़याल होगी और हालात को, और हकीकत यह है कि हमारी जो इस वक्त यूथ है वो मुंतशिरुल ख़याल है और हालात को कोस रही है, सिस्टम को कोस रही है और इस नतीजे पे पहुंची हुई है कि पाकिस्तान में हालात उनके लिए साजगार नहीं है और पाकिस्तान में उनके लिए मौक़े नहीं है और पाकिस्तान में वो कुछ भी नहीं कर सकते और उन्हें फिर पाकिस्तान से बाहर भागने की एक जो रेस है वो शुरू हो गई है, बगावत पर आमादा हो रही है, जराइम की तरफ जा रही है, नशे की तरफ जा रही है, तो वक्त अपना ज़ाया कर रही है और फ़ौरन अमीर बनना चाहती है। ये वो चीज़ें हैं कि जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए, यूथ को भी इस पर गौर करना चाहिए और उनके पेरेंट्स को भी गौर करना चाहिए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक सा पैदा नहीं किया, बल्कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ पैदा किया। एक बाप के 4 बेटे हैं तो अल्लाह ताला ने चारों को मुख्तलिफ पैदा किया और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह ज़ुख़रुफ़ में इसको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान भी कर दिया, अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक,
نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لنتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ کیا یہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے میں نے خود اس کو تقسیم کر دیا ہے اور تم میں سے بعض کو بعض سے علیحدہ کر دیا ہے، بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، کسی کو جسمانی صلاحیت دی ہے، کسی کو ذہنی صلاحیت دی ہے، کسی کو کوئی رجحان دیا اور کسی کو کوئی رجحان دیا، تاکہ تم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کی اور اس دنیا کی تشکیل اس طرح کی ہے کہ سب کو ایک ڈھب پر پیدا نہیں کیا، سب کو ایک سانچے میں پیدا نہیں کیا، سب کو ایک جیسی صلاحیت دے کر پیدا نہیں کیا۔ ILO انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن نے انسانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے اپنے ڈیٹا کی بنیاد پر اور اپنے ریسرچ کی بنیاد پر۔ وہ کہتے ہیں انسانوں کی ایک قسم وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی صلاحیت تو دی ہے لیکن عقلی صلاحیت کم سے کم دی۔ یہ وہ لیبر فورس ہے جو کہ اس دنیا میں ہمیں کام کرتا ہوا دکھائی دیتے ہیں، جو فزیکل ورک کرتے ہیں، جو جسمانی مشقت کرتے ہیں، جسمانی کام کرتے ہیں، لیکن عقل سے یہ کام لیتے ہیں اور ان کی ذہنی صلاحیت وہ کمزور ہوتی ہے۔ یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو جن کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی صلاحیت بھی دی ہے اور عقل بھی اتنی دی ہے کہ وہ تھوڑی بہت کوشش سے کوئی ہنر سیکھ سکتے ہیں، 6 مہینے سال کی محنت کے ساتھ کوئی ہنر سیکھ سکتے ہیں، کوئی کام سیکھ سکتے ہیں اور اسے کام میں لا کر پھر اپنا کام کر سکتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت 70-75% لوگ انہی 2 قسموں میں پائے جاتے ہیں۔ اگلی جو تیسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی صلاحیت بھی دی ہے اور جو علم کے ساتھ علم کے حصول کا ان کے اندر ایک داعیہ اور جذبہ بھی ہے اور ان کی ذہنی صلاحیت بھی اتنی ہے کہ وہ سیکھ سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ 24-25% لوگ ہوتے ہیں اور یہ ذرا اوپر آ کر یہ جو پروفیشنز ہیں، یہ اسکلڈ لیبر ہے، اس کو اختیار کر سکتے ہیں اور معاشرے کے نظام کو چلا سکتے ہیں۔ اور 4 اور 5% لوگ جو سب سے ٹاپ پر ہے وہ ہوتے ہیں جو انٹیلیجنشیا ہے، جو دماغ سے سوچتے ہیں، جو آئیڈیاز کریٹ کرتے ہیں اور جو معاشرے کو چلانے کے لیے ڈھب جو ہے وہ بناتے ہیں اور لوگوں کو راستہ دیتے ہیں کہ کس طرف آپ کو چلنا چاہیے۔ اسی طرح یہ جو ہماری اسکلڈ لیبر ہے، اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، یعنی یہ لیبر ہے، اسکلڈ لیبر ہے۔ اصل میں تو ہمارے معاشرے کو صرف ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے معاشرے کو صرف انجینئرز کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے معاشرے کو صرف آرکیٹیکٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے معاشرے کو ان ٹیکنیکل چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ یہ اپنی جگہ بہت اہم ہے اور ان کے بغیر معاشرہ نہیں چلتا، لیکن ہمارے معاشرے کو تو سائیکولوجسٹ کی بھی ضرورت ہے، سوشیالوجسٹ کی بھی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کو تو لسانیات اور لنگوسٹکس کے ماہرین کی ضرورت ہے، فلاسفرز کی بھی ضرورت ہے، اور یہی وہ جو سوشل سائنسز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے سمت کا تعین کرتے ہیں، معاشرے کی اقدار کا تعین کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں اس وقت ویسٹ کی جو جتنی بھی چکا چوند ہمیں نظر آتی ہے اس پہ آپ بہت تنقید کر سکتے ہیں، لیکن اس ترقی کے پس منظر میں سائنسی ترقی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ سائنسی ترقی انہوں نے کی ہے، سائنس میں انہوں نے بڑے بڑے کمالات دکھائے ہیں، معجزات دکھائے ہیں، لیکن ویسٹ کی ساری ترقی کے پیچھے ان کا فلسفہ ہے، اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ویسٹرن سویلائزیشن کو وہ اس طرف لے کر آئے، ان کے وہ تھنکرز ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو اس راستے پر لگایا۔ لہٰذا کسی معاشرے میں سوشل سائنٹسٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تھنکرز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اس طرف بھی جانا چاہیے، اپنے نوجوانوں کو سوشل سائنسز کی طرف بھی لے کے جانا چاہیے اور اپنے نوجوانوں کو تخریب کے بجائے تعمیر کی طرف لے کے جانا چاہیے، اور پاکستان کی جو موجودہ حالت ہے اس سے مایوس کرنے کے بجائے جو وہ کہتے ہیں نا لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل، جو امید کی کرن ہے وہ نوجوانوں کو دکھانی چاہیے۔ تو پاکستان کے اندر اتنی صلاحیت ہے، اتنی پوٹینشل ہے، اگر یہ نوجوان نسل یہ صحیح راستے میں چل پڑے تو یہ پیسہ بھی کمائیں گے، یہ عزت بھی کمائیں گے، یہ شہرت بھی کمائیں گے، یہ کامیابی کے عروج پہ بھی جائیں گے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی جو صحیح ایپٹیچیوڈ ہے، ان کے جو صحیح رجحان ہے اس کی طرف ان کو عکاسی کی جائے۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہر بچے کی ایک منفرد رجحان ہوتا ہے، وہ اس کے مطابق کام کر سکتا ہے۔ علامہ اقبال کی ایک کتاب ہے زبور عجم فارسی کی، اس کا ایک قطعہ ہے، وہ ہمارے نوجوانوں کو سامنے رکھنا چاہیے اور اپنے کیریئر کے انتخاب میں اپنے آپ کو محدود نہیں کرنا چاہیے بلکہ لامحدود کرنا چاہیے۔ یہ ایک دعا ہے اصل میں جو اقبال نے مانگی ہے، اور اقبال کو ظاہر ہے کہ ہماری نوجوان نسل اس سے دور ہوتی جا رہی ہے، اقبال کے قریب آنا چاہیے۔ تو اقبال کہتے ہیں
اپنے بارے میں، اور اصل میں وہ اپنے آپ کو سامنے رکھ کر ہر نوجوان کو یہ ایک رول ماڈل دینا چاہتے ہیں کہ وہ ہر نوجوان اس طرح سوچے۔ تو ہر نوجوان اپنے بارے میں اپنے رب سے یہ دعا کرے کہ ای بندرا با نفس دیگران عزیز یک آہ خانہ ذات مثال سحر بدے، کہ اللہ میں یہ بندہ دوسروں کے سہارے نہیں زندگی گزار سکتا، دوسروں کا دست نگر نہیں بن سکتا، دوسروں کا محتاج نہیں بن سکتا۔ مجھے کوئی اوریجنلٹی عطا کر، مجھے کوئی اپنی چیز عطا کر، مجھے کوئی ایک ایسی عطا کر جو میری ہو، مجھے کوئی ایسا آئیڈیا عطا کر جو میرا ہو اور جسے میں لے کر آگے چلوں۔ سلیم مرا بجوئے تنگ مایا مہ پھینچ، جولا گہے بے وادیوں کو ہو کمر بدے۔ میں تو سیلاب ہوں، مجھے تنگ نالیوں میں کے سپرد نہ کر، مجھے تو پہاڑوں اور دریاؤں اور جنگلات کو اپنے جلوں میں لے کر چلنے کی اور ان کو ان پر حاوی ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تو ہمارے نوجوانوں کے اندر پوٹینشل ہے، ہمارے نوجوان اس ملک کو بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے کہ اگلے 25 سال کے بعد اس دنیا کے اندر نوجوانوں کا قحط آ جائے گا۔ اگلے 25 سال کے اندر دنیا نوجوانوں کے لیے محتاج ہوگی، اور آپ کے پاس نوجوان ہوں گے، آپ کی نسل اس قابل ہوگی کہ اس دنیا کے نظام چلا سکے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے نوجوان نسل کو ہنر مند بنانا ہوگا، سوچنے والا بنانا ہوگا، تعمیر کے راستے پر چلانا والا بنانا ہوگا۔ اس لیے نوجوانوں اپنی نوجوانی کو ضائع نہ کرو، غلط راستے پر نہ چلو۔ امید آپ کے لیے بالکل سامنے ہے، کامیابی آپ کے لیے بالکل سامنے ہے۔ اپنے لیے وہ پروفیشن اختیار کرو جو آپ کر سکتے ہو، جس کام کو کرنے میں آپ کو مزہ آتا ہو، جس میں آپ کو لگتا ہو کہ آپ واقعی اس کے لیے بنے ہو۔ آپ دن میں 10 کام کرتے ہیں، ہر کام میں آپ کو مزہ نہیں آتا، ہر کام میں آپ کو اس طرح وہ سمجھ نہیں آتی، آپ کی دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو جس کام میں آپ کی دلچسپی ہے، جس کام میں آپ کو مزہ آتا ہے، اسی کام کو اختیار کریں۔ جاپانی کانسیپٹ ہے اکیگائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 4 چیزیں اس میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ایک ہے کہ واٹ یو لو، آپ کس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ دوسری ہے کہ آپ کس چیز میں بہتر ہیں، آپ کون سی چیز اچھا کر سکتے ہیں۔ تیسری یہ ہے کہ آپ کو کس چیز میں زیادہ منافع ملے گا اور کس چیز میں کیا فائدہ ملے گا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ دنیا میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ آپ کو اگر کوئی چیز پسند ہے اور وہی آپ کرنے میں صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور اسی سے آپ کو پیسے بھی مل رہے ہیں اور اس چیز کی دنیا میں ضرورت ہے، تو یہ ایک وہ خوبصورت کمبینیشن بن جاتا ہے جو آپ کی کامیابی کا راستہ کھول دیتا ہے۔ لہٰذا ان چاروں فیکٹرز کو دیکھ کر آپ اپنے کیریئر کا جب انتخاب کریں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ بہت شکریہ۔